3 جون سن 1924 کو جب فرانز کافکا کی وفات ہوئی تو اسے کوئی بڑا ادبی سانحہ نہیں سمجھا گیا۔ اس وقت تک وہ جرمن زبان کا ایک غیر معروف افسانہ نگار تھا جس کی تحریریں اپنے نہایت واضح بیانیہ انداز کے باوجود مفاہیم کے اعتبار سے اہمال کی حد تک مبہم تھیں، اور ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ اس نے کچھ غیر مطبوعہ تحریریں بھی چھوڑی تھیں، لیکن اس وصیت کے ساتھ کہ ان کا ایک ایک حرف بغیر پڑھے جلا دیا جائے۔ اس وصیت پر عمل نہیں کیا گیا، اور نہ صرف یہ تحریریں بلکہ ان کے وہ جملے اور الفاظ بھی چھاپ دیے گئے جن کو اس نے قلم زد کر دیا تھا یا بدل دیا تھا۔ 20 سال کے اندر اندر ان تحریروں میں چھپے ہوئے آسیب نگاہوں کے سامنے آنے لگے۔ ہٹلر کے نازی جرمنی کو یہ آسیب اپنی بنیادیں ہلاتے محسوس ہوئے اور ان تحریروں کی اشاعت ممنوع قرار دے دی گئی۔ مگر اس وقت بھی یہ سمجھنا مشکل تھا کہ کافکا کا شمار جدید ادب پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیتوں میں ہو جائے گا، یہاں تک کہ اشتراکی دنیا بھی ایک مدت تک اس کو نظر انداز کرنے کے بعد غور سے پڑھنا شروع کر دے گی۔ اس وقت کافکا کو دوستویفسکی کی طرح ادبیات میں پیچیدہ ترین دماغ کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تحریروں کی مذہبی اور روحانی، صوفیانہ، فلسفیانہ، مابعد الطبیعاتی، سماجی، اخلاقی، نفسیاتی، جنسی تعویلیں کی جا رہی ہیں، اور اس کی تحریروں میں ہر تعویل کا جواز موجود ہے۔ خود کافکا ان تحریروں کو اپنی خواب نما باطنی زندگی کی عکاسی قرار دیتا ہے، اور تعویلیں اب تک اس باطنی زندگی کو پوری طرح گرفت میں نہیں لا سکی ہیں۔ اتنا البتہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کافکا کی یہ باطنی زندگی اس کی ظاہری زندگی سے بہت مختلف ہے۔ فرانز کافکا 3 جولائی سن 1883 کو پراگ، چیکوسلوواکیہ میں پیدا ہوا۔ اس نے پراگ کے جرمن اسکولوں میں تعلیم پائی اور بعد میں اپنے طور پر چیک زبان و ادب کا بھی غیر مطالعہ کیا۔ کافکا کی یہ حالات زندگی میکس براڈ کی لکھی ہوئی سوانح عمری سے لیے گئے ہیں۔ وہ بھائی بہنوں میں سب سے بڑا تھا اور اس کے بعد والی بہن اس سے 6 برس چھوٹی تھی۔ عمر کے اسی فرق کی وجہ سے اس کا بچپن تنہائی کی کیفیت میں گزرا اور اسے کھیل کود میں کوئی خاص دلچسپی پیدا نہ ہو سکی۔ البتہ اپنے ماں باپ کی سالگرہ کے موقع پر وہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے لکھتا تھا جو گھر میں کھیلے جاتے تھے، لیکن کافکا خود ان ڈراموں میں کام نہیں کرتا تھا۔ وہ خود کو بدصورت سمجھتا، اسی وجہ سے اس کو عمدہ نئے کپڑوں کی خواہش نہیں ہوتی تھی اور وہ پرانے خراب سلے ہوئے کپڑے پہن کر دبا سکڑا ہوا چلتا تھا۔ کافکا کا باپ ہرمان کافکا ایک لہیم شہیم آدمی تھا جو زندگی میں بڑی جد و جہد اور جفاکشی کے بعد کامیاب ہوا تھا۔ کافکا اپنے باپ سے خائف تھا، وہ خود کو اس کے ساتھ ایک مستقل سرد جنگ میں مبتلا پاتا تھا۔ یہ ذہنی جنگ تھی۔ کافکا اپنے باپ سے کہیں زیادہ ذہین تھا، لیکن اس کے باوجود اور اغلباً اسی وجہ سے وہ اپنے باپ کو اپنی ذہنی اذیت کا احساس نہیں کرا پاتا تھا۔ اس کو اپنا باپ بے رحم، سرد مہر اور بے حس معلوم ہوتا تھا، اگرچہ حقیقت شاید یہ نہ تھی۔ شاذ و نادر ایسے موقع بھی آتے تھے، مثلاً کافکا کی بیماری، جب اسے اپنا باپ مہربان انسان معلوم ہوتا اور ان موقعوں پر کافکا خوشی سے رونے لگتا تھا۔ باپ کے سلسلے میں کافکا کی ذہنی کشمکش کی بہترین روداد وہ طویل خط ہے جو اس نے نومبر سن 1919 میں لکھا تھا اور اسے باپ تک پہنچوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی مشہور ترین طویل کہانی قلب ماہیت اور ایک اور کہانی فیصلہ میں بھی باپ کے ساتھ اس کے تعلقات کی نہایت عمدہ آئینہ داری ہوئی ہے۔ خوش گفتار کافکا باپ سے گفتگو کرتے وقت اٹکنے اور ہکلانے لگتا تھا۔ آپ کے سامنے میری خود اعتمادی رخصت ہو جاتی ہے اور ایک طرح کا احساس جرم اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس نفسیاتی کشمکش سے کافکا کبھی چھٹکارا نہ پا سکا، لیکن جوانی میں اس کی ظاہری شخصیت سے اس کشمکش کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک تندرست نوجوان تھا جس کی صحبت بہت خوشگوار ہوتی تھی۔ دوستوں میں وہ جی کھول کر ہنستا ہنساتا اور شگفتہ اور پرمغز گفتگو کرتا تھا۔ سماجی زندگی میں وہ ایک روشن فکر اور بڑے سلجھے ہوئے دل و دماغ کا انسان تھا جس کے ذہن میں ہر خیال نہایت واضح ہوتا تھا اور اتنی ہی وضاحت کے ساتھ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا۔ اگر کوئی دوست کسی مشکل میں پڑ جاتا تو کافکا اس کو مناسب ترین مشورے دیتا تھا جو مصلحت اور عقل دنیا سے مملو ہوتے اور عموماً مشکل کو حل کر دیتے تھے، لیکن اپنے نجی معاملات میں وہ بے دست و پا اور شش و پنج میں مبتلا نظر آتا تھا۔ وہ خود کو کمال انسانی کے بلند ترین معیاروں پر جانچتا تھا، جس کی وجہ سے اس میں ایک موہ لینے والی حیا اور کم آمیزی پیدا ہو گئی تھی۔
جو مافوق الفطرت سی لگتی تھی اور کبھی کبھی اس کی شخصیت کے گرد تقدس کا حالہ بنا دیتی تھی۔ شروع میں کافکا نے اپنی ادبی سرگرمیوں کو صیغہ راز میں رکھا۔ وہ اپنی ابتدائی تحریریں ضائع کر دیتا تھا۔ اس کا قریب ترین دوست میکس براڈ بھی ایک عرصے تک اس بات سے بے خبر رہا کہ کافکا لکھتا بھی ہے۔ جب کافکا نے ایک اخبار کے تحریری مقابلے میں اپنا افسانہ بھیجا، اس وقت براڈ کو اس کے اس مشغلے کا علم ہوا۔ 1907 میں برلن کے ایک ہفتہ روزہ رسالے میں براڈ نے قابل ذکر مصنفوں کی فہرست میں کافکا کا نام بھی شائع کر دیا۔ اس وقت تک کافکا کی کوئی تحریر منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اس پر کافکا نے اس کا خاصا مذاق اڑایا۔ کافکا کی موت کے بعد براڈ ہی نے اس کی غیر مطبوعہ اور مسترد تحریریں تلاش کر کے شائع کی۔ پراگ کی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کافکا نے دستور کے مطابق 1 سال تک عدالت میں بلا اجرت پریکٹس کی۔ سن 1908 میں بڑی دوادوش کے بعد اس کو پراگ کی ایک بیمہ کمپنی میں کلرکی مل گئی۔ وہ کمپنی کے انسداد حادثات والے شعبے میں تھا اور اسے حادثات کا شکار ہونے والوں کے معاملات دیکھنا ہوتے تھے۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ کے لیے کافکا نے خالص دفتری نوعیت کا مضمون لکھا، لیکن اس مضمون میں بھی اس کے منفرد ذہن کی رو دوڑی ہوئی ہے۔ وہ پوری توجہ اور دلچسپی سے اپنے منصبی فرائض انجام دیتا تھا اور بظاہر اس دفتری زندگی سے بالکل مطمئن تھا، لیکن اس کی ڈائریوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ذہنی اذیت میں مبتلا تھا اور اسے اس بات کی شدید کوف تھی کہ دفتری مصروفیات اس کی ادبی صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دے رہی ہے۔ میرے ذہن میں کیسی زبردست دنیا آباد ہے، مگر اسے کیوں کر باہر لاؤں؟ ان ڈائریوں میں مختلف تحریروں کے خاکے، پلاٹ اور ناولوں یا افسانوں کی شروعات لکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے بہت کم تحریریں مکمل ہو سکیں۔ کافکا کا خیال تھا کہ فرصت اور یکسوئی میسر ہو تو وہ کئی دن تک شبانہ روز مسلسل لکھ سکتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں جوش مار رہی ہیں اور ان کو بروئے کار لانے سے خود اس کی الجھنیں حل ہو سکتی ہیں، لیکن اسے لکھنے کا زیادہ موقع نصیب نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خودکشی کے بارے میں سوچنے لگا۔ سن 1909 سے کافکا کی تحریروں کی اشاعت شروع ہوئی، لیکن ان کی طرف کوئی خاص اعتنا نہیں کی گئی اور بظاہر خود کافکا کو اپنی ادبی شہرت اور کامیابی یا اپنی تحریروں کے چھپنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اگست سن 1912 میں کافکا کی ملاقات ایک لڑکی فے سے ہوئی، جس کے نام اس کی کہانی فیصلہ معنون ہے، اور اس کے دل میں شادی کے خیالات نے شدت پکڑی۔ 2 سال تک ان دونوں کے تعلقات میں مد و جزر آتے رہے اور کافکا فے کے ساتھ شادی کرنے یا نہ کرنے کے تذبذب سے اذیت میں مبتلا رہا۔ 1914 کے وسط میں فے کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی اور 3 مہینے کے اندر ٹوٹ گئی۔ اس کے 2 مہینے کے بعد کافکا نے اپنا شاہکار ناول مقدمہ لکھنا شروع کیا، جسے چھپوانا اس نے پسند نہیں کیا تھا اور اسے جلا دینے کی وصیت کی تھی۔ فے کے ساتھ اس کی خط و کتابت بھی جاری تھی اور وہ اس کے ساتھ شادی نہ کرنے کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ 5 سال تک وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اسی اثناء میں اس نے اپنے گھریلو ماحول سے پیچھا چھڑانے کی بھی کوشش کی اور الگ ایک کمرہ لے کر رہنے لگا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ اس نے فوج میں بھرتی ہونا چاہا، لیکن خرابی صحت کی بنا پر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس دوران اس کی تخلیقی صلاحیتیں عروج پر تھیں اور حلقہ احباب میں اس کی صحبت بہت خوشگوار تھی۔ ایک بار پھر اس نے فے سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی تیاریاں بھی شروع کر دیں، لیکن اس پر بیماری کا حملہ ہوا اور وہ خون تھوکنے لگا۔ بالآخر اس نے فے سے شادی نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ فے کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور اپنے ہمراز دوست میکس براڈ کے پاس آ کر زندگی میں پہلی اور آخری بار پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اس کے 1.5 سال بعد فے کی شادی ہو گئی۔ 1915 میں کافکا نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، یہاں کوئی نہیں جو مجھ کو پوری طرح سمجھتا ہو، اگر ایسا کوئی مل جائے تو گویا مجھے خدا مل جائے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈورا کی دوستی نے کافکا کی یہ مراد شاید پوری کر دی۔ سن 1923 میں ڈورا سے اس کی دوستی کا آغاز ہوا۔ اس وقت وہ 40 سال کا اور ڈورا 19-20 سال کی لڑکی تھی۔ کافکا نے طے کر لیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر برلن میں ڈورا کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ چنانچہ جولائی میں وہ اپنے گھر والوں کی مخالفت کو نظر انداز کر کے برلن چلا گیا اور پہلی بار اس نے اعتراف کیا کہ وہ خوش ہے۔ اس کی صحت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، مگر وہ خوش تھا۔ یہیں اس کی یہ دیرینہ تمنا بھی پوری ہو گئی کہ والدین کے سائے میں پلنے والے بیٹے کے بجائے
خود مختار انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرے۔ اس کا تخلیقی کام بھی جاری تھا، لیکن اسی زمانے میں جرمنی میں اشیاء کی قلت اور گرانی کا دور شروع ہو گیا۔ سردی ہولناک تھی اور کوئلہ نایاب۔ کرسمس سن 1923 اور سال نو سن 1924 کے درمیان کافکا پر تب کے کئی حملے ہوئے۔ گرانی نے اس کو پریشان کرنا شروع کیا اور اب اسے زندگی کی گاڑی آگے بڑھانا دشوار معلوم ہونے لگا۔ وہ کبھی کبھی اپنے دوستوں سے ان پریشانیوں کا ذکر بھی کرتا، مگر مزاح کے پیرائے میں۔ آخرکار کافکا کی بیماری نے واضح طور پر تشویشناک صورت اختیار کر لی۔ 17 مارچ سن 1924 کو میکس براڈ اسے پراگ لے آیا۔ کچھ دن بعد ڈورا بھی پراگ آ گئی۔ کافکا اب پھر اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ آزاد زندگی کے لیے جد و جہد میں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ گھر والوں کی پوری توجہ اور خدمت کے باوجود اس کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ دق کا مریض تھا۔ اسے ایک سینیٹوریم میں داخل کیا گیا، وہاں سے ویانا کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا اور اپریل کے آخر میں ایک اور سینیٹوریم میں بھرتی کیا گیا، لیکن کہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب یہ بات یقینی ہو گئی اور کافکا خود بھی سمجھ گیا کہ وہ مر رہا ہے۔ اس پر رہ رہ کر درد کے دورے پڑتے تھے۔ کچھ نکلنے اور کھانسنے سے یہ درد اور بھی شدید ہو جاتا اور اب محض مارفیا وغیرہ کے انجیکشن دے کر تکلیف کا احساس کم کرانا ہی اس کا علاج رہ گیا تھا۔ 2 جون سن 1924 کی شام کو وہ اچھا بھلا اور خوش و خرم نظر آ رہا تھا۔ اس دن اس نے اپنی ماں اور باپ کے نام ایک خط لکھا اور اپنی ایک زیر طبع کتاب کے پروف دیکھے۔ نصف شب کے قریب وہ سو گیا، لیکن صبح ہوتے ہی اس کا تنفس بگڑ گیا۔ نزع کی شدت میں وہ ڈاکٹر پر خفا ہونے لگا۔ وہ کوئی ایسی دوا چاہتا تھا جو اس کی تکلیف کا خاتمہ کر دے۔ وہ زہر چاہ رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے مار ڈالو، نہیں تو میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اس کا دوست ڈاکٹر کلاپسٹاک اس کے پاس سے اٹھنے لگا۔ کافکا نے اسے روکا۔ ڈاکٹر نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ کافکا بولا، مگر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اسی دن سہ شنبہ 3 جون سن 1924 کو 41 سال کی عمر میں فرانس کافکا مر گیا۔ کافکا کی طویل کہانی قلب ماہیت کا ہیرو ایک صبح سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ انسان سے ایک بہت بڑے مکوڑے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے ناول مقدمہ کے ہیرو کو ایک دن اچانک بتایا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر مقدمہ چلایا جائے گا، مگر اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا جرم کیا ہے، مقدمہ کس قانون کے تحت دائر ہوا ہے، اس کی سماعت کب اور کہاں ہوگی، اور وہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنی صفائی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آزاد گھومتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ وہ زیر حراست ہے۔ بالآخر اس کو موت کی سزا ہو جاتی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ سزا کب اور کس عدالت میں کس نے سنائی، بلکہ اسے کوئی یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ پھر بھی جب وہ مسخرے قسم کے جلاد اس کے پاس آتے ہیں تو وہ چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لیتا ہے اور جلاد اس کو لے جا کر ذبح کر دیتے ہیں۔ کافکا کے ایک اور ناول قلعے کے ہیرو کو ایک قلعے میں ملازمت مل جاتی ہے، لیکن جب وہ کام پر پہنچتا ہے تو اس کو قلعے میں داخلہ نہیں ملتا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہو پاتا کہ اس کو ملازم رکھنے والے کون ہیں، ملازمت کی شرائط کیا ہیں اور اس کے ذمے کون سے کام ہیں، لیکن وہ اپنے فرائض انجام دیتا رہتا ہے اور مرتے دم تک اسے ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔ ظاہر ہے یہ سب تمثیلی کہانیوں کے پلاٹ ہیں، لیکن فرانس کافکا کا فن یہ ہے کہ اس کی تحریر کو پڑھتے وقت اس پر تمثیل کا گمان نہیں گزرتا اور اس کا قاری انہونی سے انہونی بات کو ایک حقیقت کی طرح قبول کر لیتا ہے۔ قلب ماہیت کے ہیرو کا مکوڑا بن جانا خود ہیرو اور اس کے ماں باپ کے ساتھ قاری کو بھی ذہنی دھچکا پہنچاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے اور پھر اس حقیقت کی اہمیت بھی اتنی نہیں رہ جاتی جتنی اس بات کی کہ مکوڑا بن جانے کے بعد اس کے مسائل کیا ہیں۔ مقدمہ میں مقدمے کی ہر بات کا نامعلوم ہونا قاری کو کچھ دیر کے لیے متحیر کرتا ہے، لیکن آخر ہیرو کے ساتھ اس کے ذہن میں بھی مقدمے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے اور زیادہ اہمیت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس مقدمے میں کامیابی کیوں کر ممکن ہے، اور ہیرو کا سزائے موت پانا بھی کسی انجانے قانون کی روح سے عین انصاف معلوم ہوتا ہے، اور جب ذبح ہو کر دم توڑتے وقت ہیرو کہتا ہے ایک کتے کی طرح، تو قاری کا ذہن بھی اس کی ہمنوائی کرتا ہے۔ اسی طرح قلعے میں ملازمت کی بے سروپائی کا احساس بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اور اصل سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اس صورت میں ملازم اپنے فرائض کیوں کر انجام دے اور مخالف عناصر سے کس طرح بچے۔ یہی نہیں
انسان کا مکوڑا بن جانا، ایک انجانے قانون کے تحت کسی پر مقدمہ چلنا اور سزائے موت، ایک بے سر و پا ملازمت، کافکا کے یہاں یہ سب باتیں محمل لگنے کے بجائے کسی نہایت پراسرار منطق پر مبنی اور بالکل قرین قیاس معلوم ہوتی ہیں، جن کی بنیادوں پر اٹھنے والے مسائل قاری کو کبھی دہشت زدہ کر دیتے ہیں، کبھی مایوس اور کبھی اس کے جذبات کو کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ دوستویفسکی کی تحریروں کے برخلاف، جنہیں پڑھ کر انسان اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کرتا ہے، کافکا کی تحریر پڑھ کر اسے دنیا بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ شروع میں کافکا کی تحریر خواب پریشاں کا تاثر دیتی ہے، لیکن آخر یہ خواب حقیقت بن جاتا ہے، اور مطالعہ ختم کر لینے کے بعد جب قاری اپنی مانوس دنیا میں واپس آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے خواب پریشاں میں داخل ہو گیا ہے۔ لیکن اس خواب پریشاں میں انتشار نہیں ہے، بلکہ کسی مرموز نظام کے تحت اس میں سب کچھ ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ ربط کا یہ احساس قاری کے دماغ میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ہر چیز میں ایک نہایت مبہم مگر نہایت اہم قسم کی معنویت نظر آنے لگتی ہے۔ یہ معنویت مذہبی سے لے کر جنسی تک ہو سکتی ہے۔ کافکا کی تحریروں کی کثیر التعداد تعویلوں کا یہی سبب ہے، اور یہی کافکا کی انفرادیت ہے۔ نئے اردو افسانے پر بھی براہ راست یا بالواسطہ کافکا کا اثر پڑا ہے، لیکن عموماً یہ اثر خوشگوار سے زیادہ ناگوار صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ کافکا کی تحریروں کا اصل مفہوم، مقصد، پیغام جو بھی کہہ لیجئے، کتنا ہی مشکل، مبہم، پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کا بیانیہ نہایت واضح، روشن، مربوط اور جزیات کے انتخاب میں اس کی حیرت خیز چابک دستی کا ثبوت ہے۔ اسے پڑھ کر فلوبیر کی یاد آتی ہے، جس سے کافکا بہت متاثر تھا۔ کافکا ہی نہیں، دوستویفسکی بھی۔ اسے پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ اس روشن بیانیے کے پیچھے بابت دقیق، دور رس اور پیش در پیش معانی کی ایک نیم تاریک دنیا آباد ہے۔ نئے اردو افسانہ نگاروں میں سے بیشتر نے یہ کیا کہ پیش در پیش معانی پیدا کرنے کی فکر میں اپنے بیانیے ہی کو مبہم، نیم تاریک اور پیش در پیش کر دیا، جسے پڑھ کر اندیشہ ہوتا ہے کہ اس پیچاک کے پیچھے جو مفاہیم ہیں وہ کہیں بہت سرسری اور پیش پا افتادہ نہ ہوں۔ کافکا بہت سلجھے ہوئے اسلوب میں بات کہتا ہے، اور اس کا قاری از خود اس کے مفاہیم کو الجھانے اور پیش دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ افسانہ نگار الجھے ہوئے جملوں میں بات کہتے ہیں، اور ان کے قاری پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس الجھی ہوئی بات کو سلجھا کر اصل مفہوم تلاش کرے، اور اسی تلاش کے سوال پر قاری اور افسانہ نگار دونوں ایک دوسرے سے بدگمان اور آزردہ ہو جاتے ہیں۔ البتہ جن نئے افسانہ نگاروں نے کافکا کی طرح اپنے بیانیوں کو روشن رکھا ہے، ان کے یہاں ایک ایسی معنویت کا احساس ہوتا ہے جس تک قاری ہمدردی کے ساتھ پہنچنا چاہے، انہیں کافکا سے صحیح طور پر متاثر کہا جا سکتا ہے۔